اللہ تعالیٰ صحت و عافیت والی زندگی آپ سب کو، آپ کے والدین کو نصیب فرماوے۔ بیٹا ہم پڑھ رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سلیبس کے، جو امیر منائی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی۔ تو آج اس کے جو باقی شعر ہیں، یعنی شعر نمبر 4 سے لے کر 7 تک اور اس کی مشق کے حوالے سے آج کے لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا شعر جو ہے، پہلا شعر ہمارا یعنی شعر نمبر 4 بنتا ہے اور آج کے لیکچر کا پہلا شعر ہے: جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یکسو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ یہ شعر ہے اور اس شعر کے اندر شاعر کیا کہتا ہے، اس کا مفہوم بھی میں نے شارٹ سے فارم میں لکھ دیا ہے۔ تو شاعر شعر میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ شاعر شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو بتاتا ہے۔ اصل میں جیسے دو مصرے شعر کے، تو اسی طریقے سے شعر کے اندر دو مختلف باتیں ہیں۔ مثلا ہم پہلی بات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا۔ شاعر شعر کے اس مصرے میں وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی، کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں مخلوقات پیدا کی، اور ہر مخلوق کا حسن جو ہے، ہر ایک کی خوبصورتی ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے اندر انسان کو بھی پیدا کیا، اور انسان کی خوبصورتی وہ باقی سب سے بڑھ کر ہے۔ تو شاعر کہتا ہے یہ کائنات کی جتنی چیزوں کو خوبصورتی ملی ہے، اصل میں یہ کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں تقسیم کیا ہے، کیونکہ حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی حسن سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی چیزوں کو حسین بنایا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے جمے جس طرف آنکھ، یعنی کائنات میں جس طرف بھی دیکھتا ہوں، جس چیز پر میری آنکھ ٹک جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جلوہ ہے اس کا، یعنی اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن نظر آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور ان کے حسن کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں تقسیم کیا۔ دوسرا مصرع: جو یکسو ہو دل تو وہی چارسو ہے۔ شاعر کہتا ہے، یہ سب میں حدیث مبارکہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اولاد، تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ تو شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ جب دل کے اندر دل یکسو، یعنی دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھر کر جاتی ہے، اور اس محبت کے اندر انسان کھو جاتا ہے، تو پھر اس محبت میں کھونے کے بعد انسان جس طرف بھی دیکھتا ہے اسی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نظر آتے ہیں۔ گویا شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب مجھے اللہ نے نصیب کر دی تو مجھے ہر سو اس محبت کا تذکرہ اور اس محبت کا چرچا ہی نظر آتا ہے۔ تو بہرحال دو شعر کے دو مصرے، دونوں مصروں کے اندر مختلف باتیں شاعر نے بتائی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں، یہ میں نے یعنی مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ آپ کو اس کا کنسیپٹ کلیئر کروایا، جو بات سمجھ نہ آیا آپ پوچھ سکتے ہیں اس حوالے سے۔ آگے دوسرا شعر، اور اس لحاظ سے نظم کے لحاظ سے 5واں شعر ہے: تیری راہ میں خاک ہو جاؤں، تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آرزو ہے، یہی میری حرمت یہی آرزو ہے۔ شاعر اس شعر میں بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں مرنا عزت و عظمت کی نشانی ہے۔ اصل میں بیٹا یہ بات یاد رکھیں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات پیدا کی،
اور ساری کائنات کو پیدا کیا کس کے لیے؟ ایک سسٹم چلانے کے لیے، اور وہ سسٹم چلانے کا مقصد کیا تھا؟ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری۔ تو اللہ تعالیٰ شاعر کہتا ہے جب ساری کائنات کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنایا گیا تو پھر کیوں نہ ہو کہ میرے دل میں محبت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی میں ساری زندگی گزار دوں، یہاں تک کہ اس کی سنتوں کی پیروی کرتے کرتے میری موت آ جائے، اور مجھے اس کے گھر کے دیدار کا موقع ملے تو میں اس کے دیدار کے لیے جاؤں، لیکن سنتوں سے اپنے آپ کو مزین کر کے، اور جب میں جاؤں تو میری پھر یہی کوشش ہوگی کہ اسی کی خاطر میں جان دے دوں، کیونکہ اس کی خاطر جان دینا وہ عظمت اور عزت کی نشانی ہے۔ تو شاید اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں مرنے کو عزت اور عظمت کی نشانی بتاتا ہے، اور اس کو آپ نے سامنے رکھ کے اس کی تشریح بھی لکھنی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام میں بھی تو ہے لا مقام میں بھی تو ہے۔ شاعر اس شعر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتا ہے، عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، ہم پہلے مصرے کو لیتے ہیں، یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا۔ شاعر کہتا ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں تو تشریف لایا ایک بشر کی شکل کے اندر، یہ تیرا ظہور ہے، تیرا ظہور ایک بشر کی صورت میں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا تو سب سے پہلے تیرے نور کی تخلیق کی، گویا کہ بنانے میں سب سے پہلے، اور بھیجا اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے آخر۔ تو یہاں ظہور جو ہوا وہ ایک بشری شکل کے اندر ظہور ہوا، اور حقیقت جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کا نور ہی بنا کر رکھا تھا۔ تو شاعر کیا کہتا ہے، یہاں ہے ظہور، یعنی بشری شکل میں دنیا میں آپ کا ظہور ہے، اور جو اللہ نے اس وقت تخلیق کیا تھا وہ آپ کا نور تخلیق کیا تھا۔ اور اس لیے کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ مقام میں بھی تو ہے لا مقام میں بھی تو، یعنی اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تیری ذات اقدس تو ایسی ہے کہ دنیا میں بھی چرچا تیرا ہے، تیرا ہوتا رہا، ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، اور تیرا لا مقام میں بھی یعنی آخرت میں بھی تیرا ہی تذکرہ ہوگا، اور تیرا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ تو شاعر نے اس شعر میں آپ سب کی عظمت کو بیان کیا۔ اب آخری اس نظم کا جو شعر ہے، جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے۔ بے داغ بغیر داغ کے لالا پھول کا نام ہے، یہ پھول سرخ ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک نشان ہوتا ہے جو بلیک کلر کا ہوتا ہے، تو لالا پھول کا نام ہے۔ گل گلاب کے پھول کو کہتے ہیں، بے خار بغیر کانٹے کے۔ تو شاعر اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتا ہے، شان اقدس کے، میرے محبوب کی عظمت اور شان ہے کیا؟ شاعر کہتا ہے، تشبیہ پھولوں سے دوں تو نا پھولوں کے اندر بھی عیب نظر آتا ہے۔ کیسے کہ لالا پھول کا نام ہے، لیکن جو لالا پھول ہے وہ داغدار ہوتا ہے، اس کے اندر ایک داغ ہوتا ہے، وہ ہوتا سرخ ہے لیکن اس کے اندر بلیک ایک داغ ہوتا ہے۔ اور جو گل یعنی پھول، گلاب کا پھول ہے تو لیکن وہ بھی کانٹوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر ایک گلاب کا پھول ہوتا ہے۔ لیکن شاعر کہتا ہے، آپ لالا پھول ہیں اور گل ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے نہ آپ کے اندر کوئی عیب ہے اور نہ ہی آپ کے اندر کسی قسم کا کوئی ضرر ہے، یعنی ہمیشہ آپ بے عیب اللہ نے پیدا کیا، بے عیب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ لوگوں کو فائدہ ہی پہنچا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین لوگ وہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے، ایسی جو ذات ہو جو بے داغ بھی ہو اور بے خار بھی ہو، یعنی اس میں عیب بھی کوئی نہیں ہے اور اس کے اندر کسی کو تکلیف دینا بھی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف آپ کی ذات ہے، آپ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں۔ تو بیٹا یہ آپ نے
4 اشعار ہیں، ان کی تشریح آپ لوگوں نے لکھنی ہے کیونکہ 3 کی پہلے آپ لوگ لکھ چکے ہو، اور مشق کے اندر صرف آپ لوگوں نے ایک سوال کو سالو کرنا ہے، اور وہ سوال ہے سوال نمبر 1، یعنی مختصر سوالات کے جوابات، یہ آپ لوگوں نے اپنے نوٹ بک پر لکھنے ہیں، جو بات سمجھ میں نہ آئے آپ پوچھ سکتے ہیں۔